نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما وارزقنا فہما آمین یا رب العالمین۔ قال اللہ یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ یقیناً میں تجھے واپس لینے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، قرآن کی واضح ترین آیتیں ہیں کہ کیا میں تمہیں اپنی طرف واپس لینے والا ہوں۔ واپس لینے میں دیکھیں فوت بھی تو ہیں، ہم بھی تو واپس جاتے ہیں، لیکن نہیں، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وَرَافِعُکَ، میں تمہیں اٹھانے والا ہوں، اور جن لوگوں نے تیرا انکار کیا ان سے تجھے پاک کرنے والا ہوں، یعنی جنہوں نے تہمات لگائی تھی ان پر، ان کی والدہ پر، ان سے پاک کرنے والا ہوں، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی ان کو قیامت کے دن ان لوگوں پہ غلبہ دوں گا۔ اب دیکھیں دین کی پیروی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی انہیں اچھا کہے، برا کہے، کریکٹر لیس کہے، ٹھیک ہے، جو مرضی کہے، اگر وہ واقعی اپنے رب کے دین پر جمے ہوئے لوگ ہیں تو دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کو ان کے اوپر غالب کر دے گا، اور یہ تو سب سے بڑی حسرت ہے، پھر یہ تو پھر سب سے بڑی حسرت ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی اصول بتا رہے ہیں، توفع کے معنی ہوتے ہیں ہمیشہ لینا اور وصول کرنا، ٹھیک ہے، لے لینا یا پھر وصول کر لینا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی برقرار رکھی، شریعت بھی، پھر یہودیوں نے انکار کیوں کیا تھا؟ فرق کس چیز کا آیا اس میں؟ عقیدے کا۔ حضرت عیسیٰ وہی کتاب، اسی کتاب کو لے کے چلے نا، تو رات کو انہیں زبانی یاد تھی، انہوں نے کہا میں تم پر وہ بھی حلال کروں گا تم نے خود حرام کیا، یعنی یہودیوں نے تورات میں سے خود ہی حلال کو حرام کیا ہوا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب فرق کس چیز میں آیا؟ کیونکہ انہوں نے اپنا عقیدہ خود خراب کیا ہوا تھا، یہ فرق آیا سب سے بڑا۔ پھر قرآن نے دیکھیں عیسائیوں کے غلط عقائد کی یہاں تردید کیسے کی ہے، معجزات جتنے بھی تھے معجزات کے بارے میں واضح کیا کہ یہ سارے کام اللہ کے حکم سے ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ کا پیدا ہونا، ان کا بولنا، ان کی ماں کا ان کے نانی کے گھر سے، یہ سارے کام کہاں سے آ رہے ہیں؟ معجزانہ طور پر کیے کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اس وقت تو حضرت عیسیٰ نہیں تھا جب ان کی ماں کو رزق دیا جا رہا تھا، علم کا رزق دیا جا رہا ہے، اس وقت تو نہیں تھے نا جس وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ تم چلی جاؤ کہیں، مشرق کی طرف نکل جاؤ۔ یعنی ایک تو وہ خوف میں تھی کہ مطلب لوگ کیا کہیں گے، پریگننٹ بھی ہو گئی میں، ایک خوف ہے لوگوں کا، اپنی طبیعت کا، پھر اس تکلیف کا۔ اس میں بھی دو رائے آتی ہیں، ایک یہ آتی ہے کہ یہاں تو پھر انہوں نے ایک ہی دن میں وہ سارا پروسیجر کمپلیٹ کیا تھا، اور وہ جو 9 ماہ کی درد ہوتی ہے وہ ان کو ایک ہی ٹائم میں ملی تو بھی بہت زیادہ ہے، اور اگر 9 ماہ والا پیریڈ پورا کیا تھا تو بھی بہرحال تکلیف تو تھی۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی، پہلے سے ذرا ان کو چھپا کے رکھا ہوتا، عبادت کے لیے ہوا کرتی تھی۔ تو کیا کہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں حضرت عیسیٰ کا آسمانوں پر اٹھایا جانا یہ کیسا تھا اور کیسا ہے، کن میں سے ہے؟ متشابہات میں سے۔ ابھی ہم نے پڑھا نا متشابہات، تو یہ غیبی امور ہے نا متشابہات، اس کی تعویل صرف اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اور حضرت عیسیٰ کو یہ خوشخبری دی گئی کہ جن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا ان کو قیامت تک غالب کرنے والا ہوں، جنہوں نے آپ علیہ السلام کا انکار کیا۔ اب اس سے کیا مراد یہاں آیت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی قوم جو تھی وہ زیادہ تر کون سی تھی؟ یہودی، اور انہوں نے کیا کیا؟ انکار ہی کیا، ان پر الزامات ہی لگائے۔ ایمان کون لے کر آئے؟ چند لوگ، جن میں حواری بھی تھے اور چند لوگ ان کے اپنے تھے۔ تو دنیاوی معاملہ یہاں پر یہ تھا کہ یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ تھا یہاں وہ صرف کیا تھا؟ جھگڑا، اختلاف اور دشمنی تھی۔ لیکن آخرت کا معاملہ اس سے کچھ الگ ہوگا، جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے وہ کون ہوں گے؟ وہ ان کے اوپر غالب ہوں گے۔ پھر یقیناً جو لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَمَا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اب جو لوگ انکار کرتے ہیں دراصل سچائی کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ انکار کسی اور کا تو نہیں کر رہے، وہ تو اللہ کا کر رہے ہیں۔ یہ جہالت ہے، نافرمانی ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ کا غضب کیا ہے؟ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، کوئی ان کا مددگار اللہ کے ہاں کھڑا نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، ایمان والوں کو پورا اجر دیا جائے گا۔ کس بنیاد پر دیا جائے گا؟ ایمان اور نیک اعمال کی وجہ سے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور چیز بتا رہے ہیں، کیا؟ ظلم اس کائنات کی فطرت کے خلاف ہے، لہٰذا اللہ کہتے ہیں میں ظالم کو پسند نہیں کرتا۔
کیونکہ اللہ ظالم نہیں ہے نا، تو اللہ ظلم کو بھی پسند نہیں کرتا. ذالک نتلو علیک من آیاتی، یہ وہ آیات ہیں نصیحت سے بھری ہوئی ہیں، ہم تمہیں دیتے ہیں، تمہیں بتاتے ہیں کہ ان المثل عیسی عند اللہ کا مثل آدم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے. آدم کی سی کیوں ہے؟ وہ بھی ماں باپ کے بغیر ہے، یہ باپ کے بغیر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ کے خدا کے بیٹے نہیں ہیں، نہ وہ کبھی تھے. ٹھیک ہے، دلائل کیا ہے کہ آدم کو تو تم کہو کہ وہ تو بشر ہے، اور عیسیٰ کو تم کہو وہ اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ دونوں کی مثال اللہ کے ہاں تو ایک سی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو دلیل سے پوچھ رہے ہیں پھر کیوں کہتے ہو؟ پھر آدم کو بھی کہو. اگر آدم کو رب نہیں مانتے، تم انسان مانتے، تو عیسیٰ بھی انسان ہے. اب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دونوں برابر ہیں، وہ بن ماں باپ کے ہیں، یہ بن باپ کے. تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے پیدا کر سکتا ہے، جس طرح چاہتا ہے پیدا کر سکتا ہے. یہ صرف وہی قدرت رکھتا ہے. الحق من ربی کا، یہ وہ قدرت رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ حق صرف رب کے پاس ہے. پھر اللہ کہتے ہیں تم شک والوں میں نہ ہو جانا. کیوں نہ ہو جانا؟ یعنی وہ اس کلام کو اللہ ہی کی جانب سے سمجھیں. ہمیں چاہیے کہ اس کلام کو ہم اللہ ہی کی جانب سے سمجھیں. ٹھیک ہے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءکم وابناء نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم. پھر جو کوئی آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی آپ سے جھگڑے. ان آیات کا نام ہے آیات مباہلہ. ٹھیک ہے جی، ان آیات کا نام ہے. ہاں، اگر دو گروہوں کے درمیان دلیل سے بات کو نہ مانا جائے تو پھر ایک طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اس طریقے کو کہا جاتا ہے مباہلہ. اور مباہلہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک دوسرے پر لعنت کی بد دعا کرنا، اس کو کہا جاتا ہے مباہلہ. اس مقصد کے لیے فریقین، دونوں گروہ اپنے بال بچوں کو لے کر آتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرتے ہیں. جو صحیح ہوتا ہے وہ تو بچ جاتا ہے، لیکن پھر دوسرے کی تو تباہی ہے. 61 جی، صرف یہ والی آیت. مباہلہ کی دعوت کیوں دی گئی جو یہاں پہ آیات مباہلہ اتری؟ جب کوئی دلیل نہ مانے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام دلیلیں آ چکی تھی، اب یہ دلیل بھی آ چکی ہے. ابھی تک ہم نے جتنا حضرت عیسیٰ کا پڑھا ہے یہ دلیل آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی. ابھی بھی عیسائی نہیں مانتے. ابھی بھی جو آئے تھے نجران سے، ایک وفد آیا تھا بہت بڑا ان کا، انہوں نے پھر اس بات کو نہیں مانا. اب کیا بچا؟ دلیل آ جانے کے بعد بھی نہ ماننا. پھر آخری حل کیا ہوتا ہے کہ چیلنج ہوتا ہے، اسلام نے دیا ہے. اور وہ چیلنج کیا ہے کہ اسی پر فیصلہ ہوگا اور لعنت کے ساتھ بد دعا کے ساتھ ہوگا. اس کو کہا جاتا ہے مباہلہ. اب مباہلہ کے لیے نکلے تو کون کون نکلے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے نکلے حضرت فاطمہ رضی اللہ کو، حضرت علی کو لے کے نکلے تھے، حسن رضی اللہ کو اور حسین رضی اللہ کو. ادھر سے کیا تھا؟ ان کا نجرانی عیسائیوں کا ایک بڑا قافلہ تھا، وہ بھی ساتھ آیا تھا. ہوا یوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دلیلیں دینے کے بعد بھی یہ نہیں مانے تو ان کو کہا کہ فلاں ٹائم فلاں جگہ پہ تم آ جاؤ، تم اپنے لے آؤ، تم اپنی عورتیں لے آؤ، اپنے بیٹے لے آؤ. ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں. تو وہاں پر بیٹھ کے جو سچا ہوگا نا اللہ اس کی سچائی سامنے لے آئے گا. تو ان میں سے کیا ہوا کہ پہلے تو انہوں نے مہلت مانگی آپس میں. مہلت مانگنے کے بعد انہوں نے جب بات کی بیٹھ کر، ان کے ایک بڑے عالم نے کہا، انہوں نے کہا دیکھو بنی اسماعیل میں اللہ کے رسول کے آنے کا وعدہ تو تھا، لیکن ان کو باتیں پتہ ہے نا، وعدہ تھا اور ہو سکتا ہے یہ وہی پیغمبر ہو. تو بہتر کیا ہے اگر یہ وہی پیغمبر ہے تو مباہلے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے چھوٹے بڑے تمام کے تمام ہلاک ہو جائیں گے. اور اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے چہرے جو ہے نا یہ پہاڑ دونوں آ کے مٹا ہی دیں گے. مطلب کیا تھا کہنے کا؟ نہیں مانا نہ مانو، نکل جاؤ یہاں سے خاموشی سے، کیونکہ وہ رسول سچا ہوگا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہاں تو ہم صلح کر کے اپنی پشتوں پر واپس لوٹ جائیں. بات ان کی دیکھ جہاں تک ماننی ہے مانو، واپس چلے جاؤ. اور پھر عیسائیوں نے ایسا ہی کیا، یہ واپس چلے گئے کیونکہ ان میں سمجھدار تو تھے ان کے پادری جو اس چیز کو سمجھتے تھے. اب عیسائیوں کے مباہلہ نہ کرنے پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انہوں نے نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تھے اپنے لے کر، یہ اپنی یہ آل لے کر پہنچ گئے تھے، یہ بھی تھے سب. اب انہوں نے وہاں پر آپس میں صلح صفائی کی، چھوٹی چھوٹی باتیں لگا کر یہ چلے گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اگر یہ لوگ مباہلہ کر لیتے تو یہ وادی ان کے اوپر آگ برسانا شروع کر دیتی. یہیں بیٹھے ہوئے لوگ بھی تو دیکھنے آئے ہوئے تھے. جو رسول کو جھوٹا کہے گا، جو اللہ کی شریعت کو جھوٹا کہے، چھوڑ دے، اس کے مطابق زندگی نہ گزارے، تو کتنا کس قدر عذاب ہے نا.
یہ اور بات ہے ہمارے لیے دعائیں ہیں نا، ہم پر عذاب نہیں آنے تو ہم بچے ہوئے ہیں، لیکن باتیں تو ہیں نا وہی سب ثابت۔ آج جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ ہم کیسے جھٹلا دیتے ہیں کسی چیز کو، کسی آیت کو ہم اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتے، یا ہم غور و فکر نہیں کرنا چاہتے، یا اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم پڑھنا نہیں چاہتے۔ ہم کیا کرتے تھے پہلے، بہت سے لوگ ایسے بھی وہ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے نہ سنائے، سن لیا تو عمل کرنا پڑے گا، نہیں سنا تو میرے پاس ایک لوجک ہوگی، مجھے معلوم ہی نہیں ہے، جبکہ یہ لوجک تو میں سمجھتی پتہ نہیں کیا سوچ کے ہم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات ہی نہیں سننی۔ پیغمبر آ چکے، اور یہ وہ پیغمبر جو قیامت تک کے ہیں، جن کا معجزہ محفوظ ہو گیا، معجزہ ہی محفوظ ہے اور وہ قرآن محفوظ ہے۔ ان ھذا لہو القصص حق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، یقیناً یہی سچا بیان ہے۔ کون سا؟ یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے اتارا، یہ سچا ہے بیان۔ ہم صرف اللہ ہی کو اپنا رب مانیں، ہم صرف اللہ ہی کی بندگی کریں اگر یہ سچا ہی بیان ہے تو، ٹھیک ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے ہدایت نہ لی جائے کیونکہ یہ بیان سچا ہے۔ فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر منہ موڑ لے، جو کوئی منہ موڑ لے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا کرے گا وہ؟ اپنا ہی فساد کرے گا، وہی فساد دیا جو منہ موڑے گا۔ اب فساد کی کون کون سی ہوتی ہیں شکلیں جو ہمیں یہ آیت بتا رہی ہے؟ انسانوں کی بندگی اور غلامی کرتا رہے، وہ اٹھے ہی نہ رب کی طرف، رب کی پہچان ہی نہ کرے۔ بعض انسان یہ دعویٰ کرے کہ دوسرے انسان اس کی ذاتی اطاعت کرتے رہے، پوری پوری زندگیاں کسی ایک کے انسان کے اطاعت میں گزار دی، زمینیں اس کی لگا دی، جانور اس کے نام لگا دیے، سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ بڑھا دیے انہیں، ان کے ہاتھیں بڑھا کے رکھ دیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ کون ہے؟ رب سے ملاتا ہے، اپنی ذات سے نہیں ملاتا۔ تو بعض انسان یہ سمجھے کہ انہیں لوگوں کے لیے خود قانون بنانے کا حق ہے، تو خود قانون بنائے ہوئے ہیں نا، جتنے بھی ہمارے قانون بنے ہوئے کس نے بنائے؟ خود سے بنے ہوئے ہیں۔ تو بعض انسان یہ سمجھے کہ وہ لوگوں کے برے بھلے کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں۔ اب جا کے پوچھنا ہم فلاں جگہ پہ شادی کر دیں پیر صاحب، وہ بتائیں گے آپ کو کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے نا، وہ بتائیں گے آپ نے نام رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ چھوٹی چھوٹی بات کے لیے زندگی کا ہر کام ایک اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، صرف ایک رب کو سامنے رکھتے ہوئے ہونا چاہیے۔ یاد کروں 63، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں کے خود ساختہ حقوق کا اقرار کر لینا یہ بھی بدترین فساد ہے۔ یہ فساد ہے نا، ہر چیز اپنے ہاتھ میں لے لینا، اللہ کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لینا۔ تو اس رکوع میں دیکھیں حضرت عیسیٰ صلوات السلام اور عیسائیت کے بارے میں اللہ نے کیا روشنی ڈالی بہترین، کہ عیسیٰ خدا یا خدا کا بیٹا ہونے کا جو بھی عقیدہ ہے کسی کا وہ درست نہیں ہے۔ ایک تو اللہ نے یہ ہمیں بتا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہی نے معجزات عطا کیے ہیں، جو بھی کرے گا اللہ ہی معجزے سے کرے گا۔ آج اگر ہم کہیں نا وہ فلاں شخص کو میں دیکھو تو ہوا میں اڑ رہا تھا، تو امام شافعی کہتے ہوتے تھے اگر ایسا اڑتا ہوا دیکھ لو تو سمجھنا یہ شیطان ہی کر رہا ہے، وہ معجزے والی بات نہیں ہے، وہ انبیاء پر تھے، انبیاء کے ہاتھ پر تھے۔ آج سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن اور انسان کا اپنا ایمان ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نظر آ جائے ہمارے تو برتن یہاں سے اٹھ کے وہاں جا کے ٹھکنا شروع ہو گئے، کتنا اچھا، یہ تو کوئی معجزہ، تو یہ معجزہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور ان کے مشن میں کوئی فرق نہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا مذہب اسلام تھا، یہ وہی مذہب ہے جو قرآن ابھی بھی پیش کر رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا تھا؟ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے بہترین، اور زبیر میرے حواری ہیں، اس امت کے حواری ہیں۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد، اسلام کی پکار، آپ کہہ دیں اے اہل کتاب آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو نہ شریک ٹھہرائیں، ان میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے، پھر اگر کوئی منہ موڑ لے تو یقیناً وہی گمراہ ہے۔ یہاں کتنی پیاری اسلام کی پکار ہے۔ اسلام کی پکار کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ کو سب اپنا ایسے ہی بنائیں جیسا وہ ہے، نہ اس نے کوئی اولاد جنی، نہ کوئی اس کی بیوی ہے، نہ وہ خود محتاج ہے، نہ ہی وہ اپنے کسی کام سے تھکتا ہے کہ اسے کسی دوسرے کی ضرورت تھی۔ زندگی کا ہر کام ایک اللہ کی رضا کی لیے کرنا ہی اللہ کی پکار ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہودیوں کے درمیان مشترک کیا ہے، کیا چیز تھی؟ انبیاء علیہ السلام کی اصل تعلیمات۔ دیکھیں اصل تعلیمات تو چلتی آ رہی ہیں نا، ساری چیز ویسے ہی تھی۔ آج اگر ہم ان سے کہیں آؤ نا ایک تعلیمات پہ آؤ، اس کی بات کرتے ہیں، اور اگر واقعی وہ پیور تعلیمات کو سامنے لائیں تو وہی ہے جو آج قرآن کی پکار ہے، ایک اللہ، احکامات، حلال حرام کا فرق،
اچھائی برائی فطرت پہ، وہی تعلیم ہر نبی کی تھی، اصل میں یہی تھی۔ یہ تو انہوں نے بگاڑ دی، تو آج کہیں گے نہیں ہم آپ کی نہیں مانتے، نہیں ہمارے میں تو یہ آپ کے میں یہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو عقیدہ، عقیدہ کیا تھا؟ توحید، ہر نبی کا یہ مشترک رہا تھا۔ تو انبیاء علیہ السلام کی اصل تعلیم ہمیں معلوم ہوا کہ وہ صرف اور صرف کیا تھی؟ توحید تھی۔ تو دیکھیں کیا آج بھی اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو رب بنانے کا سلسلہ جاری ہے؟ ہمیں لگتا ہے ہمارے یہاں پر ہے، آج بھی ہے۔ آج دنیا میں جتنے نظام رائج ہیں نا، بہترین جمہوریت ہے یا بدترین آمریت میں، بعض افراد بعض کے گروہوں کو کیا کرتے ہیں؟ اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، اپنی کروا رہے ہیں۔ کیا کروا رہے ہیں؟ اپنی پوجا۔ یہ نہیں ہے جو بچے چھوڑ آتے ہیں پہلا بچہ وہیں پر دینا ہے، یہ اپنی ہی تو کروا رہے ہیں، اور کیا ہے۔ تو اہل کتاب کو دی جانے والی دعوت کی نوعیت اس وقت کیا تھی؟ کوئی کسی کو اپنا غلام نہیں بنائے گا۔ کیوں بھی جا کے اپنے بچے چڑھا دیے جاتے ہیں؟ کیوں 5 سال کی منت مان دی جاتی ہے بچے کو، ننگے پاؤں ہی رہے گا، یا اس کے بال نہیں کاٹیں گے، یا اس کو اپنے گھر کا کپڑا نہیں پہنائیں گے، اپنے گھر کا کھانا نہیں کھلائیں گے، ٹھیک ہے، اس کو بڑا سا کنگن پہنا دیں گے؟ کیوں؟ لوگ اللہ کے غلام ہیں، ہے نا، اللہ کے غلام ہیں، انسانوں کے غلام نہیں ہے۔ یہ دعوت ہے اس آیت کے اندر کہ اللہ ایک ہے، صرف اسی کی بندگی، اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں ہوگی۔ جو نبی یا اللہ کا کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلاتا ہے، وہ بھی انسانوں کو کس سے ملائے گا؟ اللہ ہی سے ملائے گا، چاہے وہ نبی ہیں لیکن وہ بھی اللہ ہی سے ملائیں گے۔ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو جبکہ تورات اور انجیل اس کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ اہل کتاب حضرت ابراہیم کے بارے میں جو مجادلہ کرتے تھے نا، جھگڑتے تھے، کیوں جھگڑا کرتے تھے؟ اہل کتاب کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دین کے معاملے میں گمراہ کر دیں۔ یا اہل الکتابی، ٹھیک ہے، اے اہل کتاب کیوں تم جھگڑتے ہو؟ کیوں جھگڑتے ہو مطلب ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ کون تھے؟ یکسو، اللہ کی طرف۔ یعنی اگر تم یہ جھگڑتے ہو کہ ہم تو ابراہیم کے ماننے والے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ یہودی تھے کیا؟ وہ عیسائی تھے کیا؟ وہ مشرک تھے کیا؟ وہ کون تھے؟ ایک اللہ کو ماننے والے، اور ان کے لیے تو قرآن اتنی زبردست مہر لگائے بیٹھا ہے، وما کان من المشرکین، وہ تو مشرکوں میں سے ہی نہیں تھے، ہے نا۔ تو اللہ کہہ رہے پھر کس بات پہ جھگڑتے ہو؟ پھر ویسے ہو جاؤ، بلکہ زیادہ خالص ہو کر دکھاؤ، کیونکہ تم کہتے ہو ہم اس نبی کے ماننے والے، وہ نبی تو پھر ایسا تھا۔ ہاں انتم ہؤلاء، ہاں اگر وہ لوگ جنہوں نے اس بات کے بارے میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں کچھ علم تھا، پھر تم ایسی بات کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کچھ علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بغیر علم کے جھگڑنے کی اجازت نہیں دی۔ تو بغیر علم کے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہم کیا کریں گے؟ جھگڑا نہیں کریں گے جب تک ہمیں علم نہیں ہے، نہ دین کے بارے میں اور نہ کسی اور معاملے میں، جب معلوم ہی نہیں ہے۔ تو ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصاریا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، ابراہیم تو نہ یہودی تھے، قرآن کی گواہی سب سے بڑی۔ ان لوگوں کو ایمان لانے کے لیے کیا یہ آیات کافی نہیں ہے؟ کافی ہے نا۔ اور ہمیں بھی ایمان لانے کے لیے یہ آیات کافی نہیں ہے۔ یہ سوچ لینا کہ آج جو سالگرہ منائی جاتی ہے، کب منائی جاتی ہے؟ 25 دسمبر کو منائی جاتی ہے، تو کس بات پہ منائی جاتی ہے؟ کس بات پہ؟ حضرت عیسیٰ کی، حضرت عیسیٰ کی، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ کی ولادت پہ۔ اور وہ کیا سمجھ کے کرتے ہیں یہ خوشی سیلیبریٹ؟ اللہ کا بیٹا، اللہ کا بیٹا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ان کا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے کیا کیا ہے؟ حلول کیا ہے اپنے اس بندے کے اندر، اللہ ہی آتا ہے، اللہ نے کچھ ٹائم ہمارے اندر آئے، معاملات ہوئے جو بھی جیسے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے واپس چلے گئے۔ تو یہ اس لیے کرتے ہیں۔ اب انہی چیزوں کو لا کر ہم اپنے گھروں میں سجا لیں، انہی چیزوں پہ ہم سیلیبریٹ کریں، پاس کھڑے ہو جائیں، کہیں کہ نہیں ان کے تالیف قلب کے لیے، یعنی ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے چلو آج ہم ان میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں، پھر ان کو دعوت دیں گے، تو ایسے نہیں، ان چیزوں کے لیے نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ابراہیم یہودی نہیں تھے اور نہ وہ عیسائی تھے، وہ تو یکسو تھے۔ یکسو کون؟ ایک رخ، ایک رب کی طرف ان کا رخ تھا۔ اور وہ کون تھے؟ وما کان من المشرکین، ٹھیک ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر عقیدے کی تبدیلی شرک کی حد تک جب پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ اور حنیف کون ہوتا ہے؟ جو اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دے۔ انہوں نے تو اپنا آپ اللہ کے حوالے ہی نہیں کیا۔ جو اپنا آپ اللہ کے حوالے نہیں کرے گا، اب اللہ کے حوالے کیا مطلب؟ کیا دیں اللہ کو؟ کیا حوالے کرنا مطلب ہے؟ مر جائیں، صرف اللہ ہی کو اللہ کو ماننا، ماننا، اللہ کو ماننے اور اللہ کے کام کیسے؟
کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کر کے احکامات مان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا، جو احکامات ہم پڑھ رہے ہیں نا اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دیں. میں نے ایسا ہی عمل کرنا ہے، کچھ بھی ہو میں نے یہی عمل کرنا جو میرے رب نے کہا. اب آیات کتنی واضح ہیں. وہ مشرک نہیں تھے تو اس کا مطلب ہمیں شرک نہیں کرنا. جب ہم شرک نہیں کریں گے تو ایک تو ہم شرک نہ کر کے اللہ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور ایک اور سنت پہ عمل کر رہے ہیں. کن کی؟ ابراہیم کی. کیا آپ سنت ابراہیم نہیں نبھاتے ہیں نا، اس کا اجر بھی ملتا ہے. یہاں پر شرک نہ کرنا بھی کس کا اجر مل رہا ہے؟ حضرت ابراہیم کا. ہم صبر کرتے ہیں، ہم معاف کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ انبیاء کی سنتیں ہی پورے کر رہے ہیں نا. جب ہمیں معلوم ہوتا ہے صبر کرنا ہے بیماری پہ تو ہم کہہ رہے ہیں ہاں حضرت ایوب پہ بھی تو آئی تھی، تو ہم کس نے حضرت ایوب کی سنت پوری کی، حضرت یوسف کی سنت. ہر نبی کی کوئی نہ کوئی تو ہم سنت پوری کرتے ہیں نا. ان اول الناس ابراہیم الذین اتبعوہ وحد النبی الذین آمنوا، یقیناً لوگوں میں سے سب سے زیادہ ابراہیم کے قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے. حضرت ابراہیم سے نسبت کا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کا زیادہ ہے. ٹھیک ہے، کیسے زیادہ ہے؟ اس کے بعد لوگ جو نبی آئے اس پر ایمان لانا یہ ان پر واضح ہوتا تھا. یعنی اگر ایک رسول آئے ہیں دوسرے رسول کے لیے کیا ہے؟ اس نبی پر ایمان لے کر آئے گا. ہر آنے والا نبی اپنے بعد آنے والے اور اپنے سے پہلے گئے ہوئے نبی پر ایمان لے کر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ آپ انہی کی نسل سے ہیں، اسی توحید پر ہیں. تو آج سب سے زیادہ حق ہے کہ حضرت ابراہیم، اور حضرت ابراہیم کا دین کیا تھا؟ توحید. ایسا نہیں کہ ہم سوچے اچھا ان کو کیسے مانیں گے، کیسے فالو کریں گے. توحید پر تھا، ہر رسول کا دین توحید پر تھا. ٹھیک ہے، واللہ ولی الذین مؤمنین، اللہ مومنوں کا دوست ہے. کیسے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ ان سے محبت رکھتا ہے. کیوں اللہ ان کا دوست ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے سوا کسی کو ولی نہیں سمجھتے، اس لیے اللہ بھی ان کو اپنا ولی بناتا ہے، دوست بناتا ہے. وَالطَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کاش تمہیں گمراہ کر دے، حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہی نہیں. اہل کتاب مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اور خود گمراہ ہو جاتے ہیں، سمجھتے نہیں. کیا مطلب؟ اہل کتاب کی دلی خواہش کیا ہے؟ جس کا اظہار ہر تدبیر، ہر بحث اور ہر مناظرے اور ہر سازش سے ہوتا ہے. کیا اس وقت جو فتنے ہمارے گھروں میں ہیں، ہمارے گھر سے باہر ہیں، ہماری اولادوں کو جو فیس کرنے پڑ رہے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ ان کی سازشیں تو ہیں. یہ نہیں چاہتے، کیا نہیں چاہتے؟ ہم اپنے ایمان پہ قائم رہیں، ہم محمد امتی ہو کر ہی مریں. یہ نہیں چاہتے صلی اللہ علیہ وسلم. اہل کتاب کی یہ خواہش محض دشمنی اور شرارت کی وجہ سے ہے. یہ محض کس وجہ سے ہے؟ دشمنی اور شرارت کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں؟ سچائی اور بھلائی، ہدایت اور خیر خواہی کے نتیجے میں اس قسم کی خواہشات پیدا نہیں ہوتی. کون سی؟ کہ ہم اللہ سے گمراہ ہو جائیں. وہ جب بھی اہل اسلام کے خلاف کوئی سازش کرتے ہیں خود گمراہ ہو جاتے ہیں. دیکھیں جو کسی کے لیے برا کر رہا ہے کیا وہ خود گمراہ نہیں ہے؟ خود گمراہ ہے نا. ہمیں کسی پہ ترس آ رہا ہو نا اس کی برائی سے، تو ہم کہہ رہے ہیں ہم کیا کریں، ہم تو اس کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں. اس کو معلوم ہی نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، اسے گناہ، چاہے وہ حسد ہے، چاہے وہ جھگڑا ہے، چاہے وہ بے ایمانی ہے، چاہے کچھ حرام میں ملوث ہونا ہے. ہمیں ترس کیوں آ رہا ہوتا ہے؟ اس کو معلوم نہیں یہ کس قدر خود اپنے نقصان میں ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ جتنا بھی گمراہ کرتے ہیں مسلمانوں کو، اہل اسلام کو، ان کو معلوم نہیں خود گمراہ ہو رہے ہیں. جہنم تو پہلے اپنے لیے خود تیار کر رہے ہیں. یہ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ تم گواہی دیتے ہو. اب اہل کتاب کو قرآن کی دعوت کو نہ ماننے کے لیے کہ تم تیار نہیں ہوتے، کیا وجہ بتائی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے اندر یہ احساس پیدا کر رہے ہیں کہ وہ پہلے تو حق پر تھے. کیسے تھے پہلے حق پر؟ گواہی دیتے تھے اللہ کے آیات کی. نبی ان کے درمیان تھے، جو نبی پڑھتے تھے اس کی گواہی دیتے تھے، اور پھر انہوں نے خود چھپائیں باتیں. تو اللہ کہتے تم تو گواہی پر تھے کہ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو، حق کو کیوں چھپاتے ہو. یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں جو چیز بتا رہے ہیں نا وہ کیا ہے کہ اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے سختی سے جھنجھوڑا ہے.
یہ سختی والی آیات ہے، یہ اہل کتابی کے لیے تو نہیں ہے نا، یہ ہمارے لیے بھی تو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کو ان کے رویے کی طرف توجہ دلائی ہے، اللہ نے ہمارے رویے کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہو۔ ایک تو یہ، دوسرا باوجود اس کے کہ حق کے دلائل تمہارے پاس موجود ہیں، پھر آیات کو بدل دیتے ہو، عمل میں پھر غلطی، پھر غلط ملت، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کفر کرتے ہو، ذخیرہ احادیث میں جعلی احادیث ملانے کی کوشش، یہ بھی اسی زمرے میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور محدثین دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے کیا کرتے ہیں، ان چیزوں کو چاک کر دیتے ہیں، محدثین پھر پکڑ کے اس حدیث کو صحیح کر دیتے ہیں، اس کی تردید نکال کے سامنے رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذخیرہ تفسیر میں ملاوٹ کر دینا، کیا لکھ دینا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشر کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو وہاں پہ کیا کہہ دینا، نور، بظاہر دیکھنے میں انسان ورنہ نور، تو یہ چینج کر دیا۔ اور فتاوا، ان بندوں کے جس کی بھاری رقم ہے اس کے مطابق غلط فتاوا دے دینا، تاریخی واقعات میں ملاوٹ کر دینا، یہ سب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں کے گمراہ کردہ معاملے ہیں جو وہ حق کے اندر داخل کرتے ہیں باطل طریقے سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، پر باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو کیا کرو، مشتبہ کیسے بنانا ہے اور نہ بناؤ۔ جو لوگ دین کی دعوت لے کر اٹھیں اور ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑنے سے، طرح طرح کی الجھنیں ڈالنے والے، سوالات چھیڑنے سے لوگوں کو شک میں مبتلا کرنا، جیسے کہ اس وقت صحابہ کے لیے کیا جاتا تھا۔ کیا کیا جاتا تھا، لا کے لوگوں کے سامنے کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دی جاتی، لوگ بھی سوچنے لگے اور وہ صحابہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تو یہ کہا تھا۔ امان جن کے کمزور تھے نا، ان کو چھیڑا جاتا آ کر، تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ جھنجھوڑ کے بتا رہے ہیں حق پر باطل کا رنگ چڑھا کر اس کو شک والی بات نہ بناؤ، ذاتی مسلطوں اور خواہشات کی بنا پر انکار نہ کرو کہ میں یہ نہیں کر سکتی، میرے لیے یہی آسان ہے، نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ذاتی اپنی مسلط نہ بیچ میں لے کر آؤ۔ وقالت الطائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی، اہل کتاب میں ایک گروہ ہے کہ دن کے آغاز میں اس چیز پر ایمان لے آؤ اور جو ایمان والوں پر نازل ہوئی اس کا شام کو انکار کر دو، شاید کہ مسلمان بھی اسے پھر جائیں۔ دیکھیں ایک نئی سازش کیا ہے، کمزور طبیعت لوگ جو کم فہم، جو کم دین سیکھنے والے تھے، ان کو اچھی طرح حقیقت نہیں پتا تھی تو کیا کرتے تھے، ان کے دلوں میں شک ڈالنے کے لیے صبح ان کے سامنے بیٹھ کے ایمان لے آئے ہیں، نہیں ہم بھی واقعی ہم مانتے ہیں، شام کو ہاں تم نہیں سیکھو گے، تم نے نماز کیوں چھوڑ دی، وہ اس نے چھوڑ دی، یہ معاملہ تھا، یہ معاملہ ہم نے چھوڑ دی۔ اب کمزور دل ایمان کیا کریں گے، پتہ نہیں واقعی یہ بھی تو وہیں سے اٹھ کر آئے ہیں، خلجان تو آتا ہے، ٹھیک ہے، خلجان تو آ گیا کہ ہم نہیں، یا تو پھر کیا کوئی کہہ دے گا ہم ایسا سیکھنے سے بہتر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہودیوں اور عیسائیوں کی جانب سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو چیزیں بتائیں اور اس کے جدید طریقے کیا ہے، آج کے دور میں کیا ہے، فنکار، صحافی، شعراء، ٹھیک ہے، اور جال میں پھنسائے جانے والے بہت سے ہتھیار، بہت سی ایسی چیزیں کہ جن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، انسان اپنے دین سے رکے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان سے بارش کی طرح برسیں گے، دھیان رکھیں، اندر باہر اوپر ہر جگہ اپنی اولاد کا اور اپنا بھی محاسبہ ہم کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مسلمانوں کے دل و دماغ میں شک و شبہات پیدا کرنا صحافت اور فن کے ذریعے، علم اور ادب کے ذریعے کیا کرتے ہیں، یہ لوگوں کو دور کر رہے ہیں دین سے، شکوں میں ڈال رہے ہیں۔ اور جو تمہارے دین کی اتباع کرے اس کے سوا کسی کا یقین نہ کرنا، آپ کہہ دو یقیناً ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے، کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو تمہیں دے دیا گیا، وہ جھگڑا کریں گے تمہارے رب کے پاس، آپ کہہ دو یقیناً یہ ہاتھ فضل والے تو اللہ کے ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے فضل۔ اب جو تمہارے دین کی اتباع کرے اس کے سوا کسی کا یقین نہ کرو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کے مقابلے میں صرف اپنے مذہب داروں پر ہی اپنے راز کھولو، مسلمانوں کو نہ بتاؤ، اپنے دین والوں کا اعتبار کرو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں، یہ اہل کتاب کہہ رہے ہیں، یہود و نصارہ، اور آج بھی یہ آپ کی مانتے ہیں، آپ کی تو کوئی 11ویں نہیں انہوں نے کبھی منائی اتنے سالوں سے، ان کے پاس بھی تو بہت کچھ ہے، آپ سے اچھی ڈائریز ان کے پاس ہے۔ ہماری گائیں بڑی حد ہے بیچاری، کتنا دے لے گی دودھ، کتنے کلو دے لے گی، 10 کلو، بہت حد ہے 14 کلو، چلیں 15، ان کی ایک ٹائم میں اتنا دے رہی ہے، صرف ایک وقت میں اتنا دے رہی ہیں ان کی، تو کیا کہ ان کے پاس کم ہے دودھ، محبت کیوں نہیں ہے آپ سے ان کو، ہمیں یہ بس ان سے، انہیں نہیں ہے، یہ ہماری کسی بات کو فالو نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اعتماد صرف اس پر کرو جو تمہارے دین کو ماننے والے ہیں،
ان کے دین والوں پہ اعتبار نہیں کرنا، نہ ان کی ماننی ہے، مسلمانوں کی کوئی بات نہیں ماننی، مسلمانوں کو ان سازشوں کی خبر بھی نہ ہونے دو جو ہم کرتے ہیں، کس قدر چھپا کے کرتے ہیں اور کر جاتے ہیں، ان کو خبر بھی نہ ہونے دو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہودیوں کے اندر مسلمانوں کے لیے جو بغض ہے نا، وہ نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں آئی ہے نا، یہ صرف اس وجہ سے ہمارے رسول کے رسول ہونے پہ ہے۔ تو جب انہیں نفرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ، تو ہمیں ان سے کیوں نہیں ہوتی؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرے، ہم تو کریں گے ان سے نفرت، یہ اسی لائق ہے کہ نفرت کریں جب یہ ہمارے رسول سے نفرت کریں۔ یختص برحمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خالص کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا فیصلہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ ہمیشہ اللہ کے فضل پر، یہ اللہ کے فضل پر۔ اللہ جسے چاہے اپنے علم کے مطابق پسند کر لے، اسے دین کا کام لے، اسے دین کا کام دے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس میں ہم جل کر کچھ نہیں کر سکتے، ہم کبھی نہیں کہہ سکتے اس نے کیوں کیا، یہ تو اللہ کا فضل ہے نا۔ کوئی ہم سے کتنا بہترین بعد میں نکلا، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ کیسے کیسے بہترین فالوورز ہیں جو اپنے ٹیچرز سے زیادہ بہترین نکلتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے کہ اپنی تاریخ اٹھا کر، لیکن کیا کہ یہ اللہ ہی کا فضل ہے، اللہ نے جس کو دینا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں، اگر آپ ان کو ایک ڈھیر بھر امانت کے طور پر دیں تو وہ اس کو ادا کر دیں، اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک دنیاوی امانت رکھ دیں تو وہ اس کو اس وقت تک واپس نہیں کریں گے جب تک تم ان کے سر پہ نہ کھڑے رہو۔ اب یہودیوں کے اخلاق پر ایک روشنی ڈالی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے اخلاق کے اور آداب کے جو پیمانے ہیں نا وہ مختلف ہیں۔ ان میں کچھ تو ایسے ہیں جو کہ اعتبار کے قابل ہیں، کچھ ایسے ہیں وہ اعتبار کے قابل نہیں، اور زیادہ تر ان کا جو دعویٰ تھا وہ کیا تھا، یہ کہتے تھے کہ یہودیوں کے پاس یہودی جو چیز رکھوائیں وہ امانت ہے، وہ اس کو ویسے ہی واپس کرنی پڑے گی، لیکن غیر یہودی عرب میں سے اگر کوئی ہمارے پاس امانت رکھواتا ہے، جتنی بھی ڈھیر ہے، چاہے وہ کک ہے لکھ ہے جتنی بھی ہے، اس کے بارے میں کوئی حرج نہیں اگر ہم ہڑپ کر جائیں، اور یہ اللہ نے ہمیں کہا۔ یہ بھی انہوں نے دیکھے ایک چیز غلط حق کے اندر باطل کر دی کہ ان کی امانتیں ہمارے اوپر اگر رکھوا دیں تو پھر کیا ہم کھا سکتے ہیں، ہم پر جائز ہے، ہم کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں یہودی کی یہودی امانت رکھے یا رکھوائے وہ ہم نہیں چھیڑ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہودی اپنے سارے اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کیوں، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ تو فحش بات کا اور ایسی غلط بات کا حکم نہیں دیتا۔ بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کیوں نہیں، جو شخص بھی اللہ سے اپنا عہد پورا کرے گا اور ڈرتا رہے گا۔ اللہ سے عہد کیا ہے؟ جو بندے سے عہد کرنا ہے، یا جو بندوں نے اس کے ساتھ کیا اس کے معاملے میں اسے اللہ سے ڈرنا ہے۔ تو اپنے عہد کو کون پورا کرتا ہے؟ جو خدا خوفی رکھتا ہے۔ اللہ یہاں کہہ رہے ہیں نا، متقین کی بات آ رہی ہے آخر میں، امانت کو پورا کرنے والے، وفا عہد کرنے والے، یہ ہیں اللہ کی نظر میں بہترین۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا۔ دیکھیں الفائے عہد، اپنے عہد کا معاملہ اللہ کے ساتھ جو کرے گا وہی کامیاب ہے، اور اگر اللہ سے نہیں کرے گا، اپنی مسلطوں اور فائدوں کی طرف جھک جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں پھر اس کے لیے کیا ہے، اللہ کے ہاں سزا کیا ہے، اللہ سے بات ہی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے۔ آج جا کے دعا کریے گا اللہ تعالیٰ مجھے عہد کو پورا کرنے والا بنا، اور مجھے اتنی سمجھ دے کہ میں عہد نہ کروں، مجھے پتا ہو میں نے کس بات پہ عہد کرنا ہے کس پہ نہیں۔ آج تو ہر بات پہ ہم انشاءاللہ پکا 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 ہے نا۔ تو یہ اللہ سے دعا کریے اللہ تعالیٰ میں ہر چیز کے لیے جو میری جو ہے نا ٹنگ ایک دم ہماری زبان پھسل جاتی ہے یہ نہ ہو۔ بعض اوقات آپ کی نرم دلی بھی ہے، آپ کی محبت بھی ہے، لیکن اس میں اگر ہم بھول جائیں تو ہم نہ پورا کریں تو اس کے لیے ایک ہی کام ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے وہی عہد کروا جو تو پورے کروا سکے، اور وہی کروا جو تیرے ساتھ ہے۔ کیا اللہ سے کوئی عہد نہیں ہے؟ اللہ کے تو عہد پورے کریں نا۔ جب اللہ کے کرنے آ گئے، اللہ کا ڈر آ جائے گا، پھر ہم عہد پورا کرنا شروع کر دیں گے۔ کہہ رہے کہ میں ان سے کلام نہیں کروں گا، اور وعدوں میں اللہ کی کتاب کے بھی بہت سے وعدے ہیں جو ہم کر کے توڑ دیں۔ کیا ہم اللہ سے عہد الست نہیں کر آئے؟ عہد الست بھی تو کیا ہوا ہے نا، کہ ہم سب تیری عبادت کریں گے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور یقیناً ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں، اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ تم اسے کتاب میں سے سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے۔ اب دین میں ملاوٹ کیسی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں؟ اللہ کی تعلیمات کو خود ساختہ معنی پہنا کر خود سے معنی بنا دیے، دینی تعلیمات کو اپنے رویے کے مطابق ڈھال لیا۔ ہمیں اور تو کوئی آیت ملے نہ ملے، جو ہمارا کیس چل رہا ہوتا ہے نا زندگی کا، ہر آیت ہم وہاں فٹ کر لیتے ہیں،
ہم فٹ کر لیتے ہیں. اگر تو ہم صرف توکل کے لیے فٹ کریں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر صرف ہم نے ایک دوسرے کو ٹونٹ کرنے کے لیے فٹ کرنی ہے نا، پھر وہ نہیں ہے نا. کسی پر غصہ ہے، کوئی ہماری بات ہی نہیں مان رہا، تو ہم نے ہر وقت اس کے لیے کیا کہتے رہنا ہے؟ تو ایسوں کے لیے تو ہے سومن بکمن امیون، ایسوں ہی کے لیے تو ہے. لو ایسوں کے لیے تھوڑی آیت بھی تو کھولے، ہے نا. کس کے لیے؟ کتنی آیات جو ہم اٹھا لیتے ہیں اور یا دوسرے پہ، اور پتہ نہیں انہوں نے بھی کتنی تیار کی ہوں ہمارے لیے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کو، ہر معنی کو بدل کر زبان سے مت کرو. ہر چیز کو اللہ کے سامنے کیسے رکھنا ہے؟ بہترین طریقے سے. کہتے ہیں مت جھاڑو، مت برا کہو. اگر کوئی تمہارے دروازے پہ آ جائے تو اب کیا کریں؟ اس کو کیسے لیتے ہیں لوگ؟ اس بات کو کیسے لے لیتے ہیں کہ نہیں جھڑکنا، نہیں کچھ کہنا. اب جو حقدار نہیں ہے اور جو پیچھے ہی پڑ گیا، پریشان کر رہے ہیں، تو نہیں جھڑکنا نا اسے. اب لوگ جھڑکتے بھی ہیں، سنا کے آ جاتے ہیں اچھی خاصی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہنے کیا جھڑکنا ہے ہمارے لیے؟ کہتے ہیں نہیں، ان کے لیے یہی ہے، یہی آیت بنتی ہے. تو ان کے لیے کون سی آیت بنتی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں؟ قولاً معروفہ بھی تو تھی، اچھی بات ہی کہہ دیں، نہ دیں. لیکن اس بات کو کیوں پکڑ لیا آخری صورتوں کی آیت میں سے کہ دروازے پہ آگے اس کو نہ جھڑکنا؟ تو بہرحال کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب، حکمت اور نبوت دے پھر وہ لوگوں سے کہے. کسی انسان کے لیے. اب رسول کون ہے؟ انسان. اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے ما کانا لبشرن، کسی انسان کے لیے نہیں کہ اس کو کتاب دی جائے، مجھے اور آپ کو. ٹھیک ہے، کتاب آپ کے ہاتھوں میں، کتاب ہمارے ہاتھوں میں، ہم سیکھنے سکھانے والے. ہمارے لیے جائز نہیں. کیا جائز نہیں؟ کہ ہم لوگوں سے کیا کہیں؟ اللہ کے چھوڑ کے میرے بن جاؤ. اور ما کانا لبشر ان یؤتی اللہ حکما، اور کسی کے لیے نہیں کہ اس کو حکمت اور نبوت دی جائے. یعنی رسول بھی یہ کام نہیں کر سکتے. کیا نہیں کر سکتے؟ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جو ان کو دینی ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں اور تم سب اللہ کے بندے ہو. ہمیں بھی آج کیسے اللہ تعالیٰ کی تعلیم کی پہچان کروانی ہے. اور پہچان کیا ہے اللہ کی تعلیم کی؟ آپ کہیں بھی سیکھیں، آپ کسی کو بھی سکھائیں، آپ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے. اور مجھے کیسے معلوم پڑے کہ یہ اللہ کی پہچان ہے، تعلیم کی صحیح تعلیم ہے؟ آپ بندوں کو اللہ سے ملائیں. ہمارے سامنے والا ہمیں کس سے ملا رہا ہے؟ اللہ سے ملا رہا ہے. انسانوں کا رخ اپنے رب کی طرف موڑ رہا ہے. اور کیا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بلکہ وہ یہ کہے کہ تم جو کتاب پڑھتے ہو، جو تم سیکھتے ہو، اس کی وجہ سے رب والے بن جاؤ. تو ربانی کسے کہتے ہیں؟ رب والے، کہ انہیں وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ، اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو. کیا وہ تمہارے فرما بردار ہونے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنانے سے کیا مراد ہے یہاں پر آیت میں؟ ان کو نفع نقصان کا مالک بنانا، ان کو حاجت رواں بنانا، کائنات کا نظام چلانے میں ان کا کوئی حصہ تسلیم کرنا. تو آج ہم اگر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کہیں اور سمجھتے ہیں یہاں سے نفع نقصان ہے جو اللہ کر سکتا ہے، دے سکتا ہے، کائنات کی تقسیم اور معاملات میں ان کا کوئی کارگرگی یا کوئی حصہ ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ شرک ہے. یہ کون نہیں کرے گا؟ اللہ والے نہیں کریں گے. جو صحیح تعلیم پہ ہے وہ نہیں کریں گے، وہ اللہ سے ہی اللہ کے بندوں کو جوڑیں گے. اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ میں تمہیں جو کتاب اور حکمت میں سے میں نے جو عطا کیا ہے، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا جو سچا ثابت کرے ان پیشن گوئیوں کو جو تمہارے پاس ہیں، تو تم ضرور اس پہ ایمان لاؤ گے اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس عہد کی ذمہ داری لیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا. فرمایا پھر گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے کون سا عہد لیا؟ تمام رسول آنے والے رسول کی شریعت کی اطاعت کریں گے. حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہ کیسے آئیں گے؟ ایز اے امتی. اب وہ حضرت عیسیٰ اپنے اس طرح تو نہیں نہ آئیں گے اپنی شریعت کو لے کے. وہ کون ہوں گے؟ ایز اے امتی آئیں گے. ایک صحابی اور ایک یہودی کی آپس میں لڑائی ہوئی. جب ان کی بات مکوں تک پہنچی، زخموں تک پہنچ گئی، تو یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا کیس لے کر آ گئے. اور وہ یہودی کیا کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے موسیٰ کے بارے میں جو ہے وہ بات کی ہے، سب سے افضل موسیٰ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں، میں نے اسے کہا تھا سب سے افضل اللہ کے رسول آپ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم دونوں یہ بات چھوڑ دو. یہ اللہ ہی ہے جو فضیلت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو فضیلت میں درجے بڑھاتا ہے. میں جب قیامت کے دن سب سے پہلے اپنی قبر سے اٹھوں گا، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، پھر میں اپنے ساتھ ابو بکر کو اٹھاؤں گا،
پھر میں عمر فاروق رضی اللہ کو اٹھاؤں گا، پھر میں اہل بقی کو اٹھاؤں گا، پھر میں سارے مدینے کو لے کے پھر میں مکہ جاؤں گا، پھر میں سارے مکہ والوں کو ساتھ لوں گا. اس طرح پھر درجے آگے جا رہے ہیں. اور جب اللہ رب العزت جلوہ گر ہوں گے، تمام کی تمام مخلوق بے ہوش ہو جائے گی، اللہ کے جلوے سے بے ہوش ہو جائے گی. اوپر کی بات ہو رہی ہے. سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا. کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا، اور میں دیکھوں گا مجھ سے پہلے موسیٰ ہوش میں ہیں اور اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑے ہوئے. تو دیکھیں پہلے ہوش میں آئے ہوئے، اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ بے ہوشی پہلے دنیا میں آ چکی تھی. کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے جب اپنا آپ دکھایا نا، سب بے ہوش ہوئے. ہو سکتا ہے وہ آئی تھی اب نہیں آئی، یا ہو سکتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ان کو درجہ دیا وہ میرے سے پہلے آ چکے ہیں. ٹھیک ہے. پھر معراج کی حدیث بتاتی ہے سب کے درجات، ہمیں درجات بتاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن آج موسیٰ بھی آئیں گے تو موسیٰ وہی کریں گے جو میری شریعت ہے. آج موسیٰ بھی اس قرآن کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے، کلیئر ہوا نا. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہر آنے والا رسول کیا کرے گا؟ اپنے بعد والے جو آئے گا رسول اسی ہی کی پیروی کریں گے. تو پیغمبروں کی مدد کرنے سے یہاں کیا مراد ہے؟ پیغمبر کا ساتھ دینا، اس کے ساتھ تعصب نہ کرنا، ٹھیک، حق کی مخالفت نہ کرنا. پھر اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں ہمیں؟ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. پھر جو شخص منہ موڑ لے، کس سے منہ موڑ لے؟ یعنی دین کو سمجھ کر، اپنے اندر سمجھ پیدا کر ایمان لائے اور پھر بھی منہ موڑ لے، رسولوں پر ایمان لا کر بھی منہ موڑ لے، اسلامی نظام قائم کر کے بھی منہ موڑ لے، دوسرے تمام نظاموں کا مقابلہ کر کے، عہد وفا کر کے پھر منہ موڑ لے، ٹھیک ہے، اور اطاعت سے نکل جائے، تو پھر وہ کون ہے؟ وہی فاسق ہیں جو کائنات میں فساد پھیلانے کے لیے آیا ہوا ہے. پھر فاسد ہی ہے نا وہ، اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز خوشی سے اس کی فرما برداری کرتی ہے اور نہ خوشی سے بھی، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے دین کے بغیر کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں، تو کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کوئی اور دین کیا ہو سکتا ہے؟ خود ساختہ کوئی نظام، فطری خلا پیدا کرنے کا کوئی نظام، خود ساختہ نظام کائنات سے جو الگ ہو. انسان بے چین اور پریشان ہی رہے گا نا. آج کل کتنے نظام چینج ہو رہے ہیں، انسان اپنے اندر کتنی چینجنگ لا رہا ہے، کتنا کچھ کر رہا ہے، کس طرح جینڈرز چینج ہو رہے ہیں. انتہائی ہو گئی. اب تو وہ آ گیا نا، اس حد تک بھی آ گیا کہ جو نکاح بھی ہے ایک سے کر سکتے ہیں. تو کیا کہ انسان کو کس طرح توجہ دلائی گئی ہے اس آیت کے اندر کہ ساری کائنات اللہ کے سامنے جھکتی ہے، اس کا دل چاہے نہ چاہے. کیا پیڑ، یہ پھل پھول یہ نہیں تھک جاتے ہوں گے؟ یہ جرت نہیں ہے. سالوں ہاں سال کھڑے ہو تو کھڑے رہو. اس وقت پہ سجدہ ہوگا ہی ہوگا. اور سجدے کی ان کی صورت کیا ہے ہم دیکھتے ہوتے ہیں، ان کے سائے، ان کے سجدے ہی تو ہیں، اور کیا ہے. ہمیں بچپن میں ایک بات بتا دی جاتی تھی نا، ورنہ وہ بدلے گی نہیں. اگر اسلام چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کسی نے کیا تو تباہ ہو جانا ہے اس کا. وہ راستے کو کھو بیٹھے گا، راستے کوئی نہیں، اپنی شخصیت کو بھی کھو بیٹھے گا. آپ کہہ دو ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس چیز پر جو ہمارے اوپر نازل کی گئی ہے، اور اس چیز پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کی گئی، اور اس پر جو موسیٰ، عیسیٰ اور تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی، ہم ان سب میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں. یعنی اللہ رب العزت سے ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا دعا آج کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے کسی رسول میں فرق نہیں کرتے، ہم تیرے ہر رسول پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ایک فضیلت ثابت کرنا ہے اس آیت میں، اور باقیوں کو کم درجے کا ثابت کرنا، یہ